بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت آنے سے پہلے یہ 3 نشانی ضرور نظر آتی ہے۔ دوستو، ہر انسان اپنی زندگی میں ایک ایسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے جہاں اس کے پاس دولت ہو، سکون ہو اور عزت ہو، لیکن کیا آپ جانتے ہو اللہ کبھی بھی کسی بندے کو بنا نشانی کے دولت نہیں دیتا۔ جب دولت آنے والی ہوتی ہے تو زندگی میں کچھ عجیب نشانیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ چلیے جانتے ہیں وہ 3 نشانی کون سی ہے جو دولت آنے سے پہلے نظر آتی ہے۔ دوستو، پہلی نشانی اچانک سے مصیبت اور پریشانیوں کا آنا۔ پہلی نشانی تھوڑی عجیب لگتی ہے، لیکن جب دولت آنے والی ہوتی ہے سب سے پہلے مصیبت آتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے دولت اور مصیبت کا کیا کنیکشن ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو آزماتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لو، جب سونا بنتا ہے تو اسے آگ میں گلایا جاتا ہے، ویسے ہی انسان کو بڑا بننا ہوتا ہے تو اسے مشکلوں کے آگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے آس پاس سب کچھ بگڑنے لگتا ہے، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پیسہ رک جاتا ہے، کام میں دقت آتی ہے، تو سمجھ لو اللہ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہر مصیبت کے پیچھے ایک برکت چھپی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹوٹے نہیں، ہمت نہیں چھوڑتے تو وہی مصیبت آپ کے لیے راہ کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا خزانہ کھولنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اسے متوجہ کیا جاتا ہے اور کچھ نشانیاں ظاہر کی جاتی ہیں۔ کچھ نشانیاں، کچھ منظر جو اگر سمجھ لیا جائے تو بندہ اپنے مقدر کو بدل سکتا ہے، مگر یہ نشانی ہر کسی کو نہیں دکھائی دیتی، اور کوئی دیکھ بھی لے تو اسے سمجھ نہیں آتی۔ اگر یہ 3 خواب آپ کو دکھائی دیں تو سمجھ جاؤ آپ کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 3 خواب آخر ہیں کیا؟ چلیے جانتے ہیں ان 3 خوابوں کے بارے میں۔ نمبر 1، پہلا، خواب میں پانی کا بہاؤ، چشمہ یا نہر دیکھنا۔ دولت کی آمد کی پہلی نشانی۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہر در بند نظر آتا ہے، ہر دروازے پر مایوسی کی زنجیر لٹکتی ہے اور دعائیں جیسے آسمان میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر رات کے کسی پراسرار لمحے میں نیند اور بیداری کے بیچ ایک خواب آتا ہے، ایک نرم و نازک نہر جو شفاف پانی سے لبریز ہوتی ہے، یا کبھی ایک بارش جو ہر طرف زندگی کی لہر دوڑا دیتی ہے۔ یہ خواب بے معنی نہیں ہوتے، بلکہ روحانی زبان میں ان کا مفہوم بہت گہرا ہوتا ہے۔ علماء تعبیر جیسے امام ابن سعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خواب میں صاف اور بہتا ہوا پانی دیکھنا رزق کی کشادگی، دولت کی آمد اور نفس کی طہارت کی علامت ہے۔ ایسے خواب صرف عام نیند کی پیداوار نہیں، بلکہ کئی مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ رزق کا وہ دروازہ جو بند تھا اب کھلنے والا ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اور ہمیشہ زندگی، رزق اور برکت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی چشمے سے پانی بھر رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اس کے ہاتھوں میں ایسا وسیلہ دینے والا ہے جس سے اس کا رزق مسلسل بہنے لگے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ پانی میں نہا رہا ہے تو یہ پاکیزگی، گناہوں کی معافی اور ایک نئی روحانی زندگی کی علامت جو بہت جلد اس کی دنیا میں نمودار ہوگی۔ اگر پانی خواب میں پرسکون ہو تو یہ دولت کے ساتھ ذہنی سکون کی علامت ہے۔ اگر وہی پانی موج بہتا ہوا ہو اور آپ کو اپنے ساتھ لے جائے تو یہ دولت آنے کی نشاندہی کرتا ہے، جو اچانک اور کثرت کے ساتھ آتی ہے اور انسان کو حیران کر دیتی ہے۔
بعض اہل کسب اور روحانی مولدین کے مطابق پانی کا خواب اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے رزق کی کنجی کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کنجی کو استعمال کرنے کے لیے اسے دعا، صدقہ اور شکر کی چابی سے کھولنا پڑتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جس کو خواب میں بہتا ہوا صاف پانی نظر آئے اور اس کا دل خواب میں نرم ہو تو سمجھ لو کہ اس کے دل کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف بہنے والی ہے۔ یہ خواب اگر مسلسل آئے یا زندگی کے کسی کٹھن مرحلے میں ظاہر ہو تو یہ صرف ایک اشارہ نہیں بلکہ دولت، سکون اور نعمتوں کی بارش کا اعلان ہے۔ نمبر 2، خواب میں سانپ کو قابو میں کرنا یا سانپ کا تابع ہو جانا، یہ دولت کی آمد کی دوسری نشانی ہے۔ بعض خواب اپنے اندر ایک عجیب سی دہشت، پر اسراریت اور روحانی اشارہ لیے ہوتے ہیں۔ سانپ کا خواب ایسے ہی ایک خواب ہے جسے دیکھ کر انسان چونک جاتا ہے، مگر یہ خواب ہر بار ڈراؤنا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ایک سانپ اس کے سامنے ہے لیکن وہ سانپ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ سانپ اس کے اشارے پر چلتا ہے یا وہ سانپ اس کے تابع ہو چکا ہے، تو یہ محض ایک اتفاقیہ منظر نہیں بلکہ یہ خواب دولت، اختیار، فتح اور روحانی ترقی کی زبردست علامت ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سانپ کو مار دیا یا قابو پا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا۔ خواب میں سانپ ایک پر اصرار کا نمائندہ ہے، کبھی خواب کی علامت، کبھی طاقت کی علامت اور کبھی ایسی آزمائش جسے فتح کیا جائے تو دولت، فتح اور خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سانپ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے حوالے سے آیا ہے کہ انہوں نے جب اس لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بن گئی جو دوڑتا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ محض ایک ظاہری معجزہ نہیں بلکہ علاماتی طور پر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی نصرت ہو وہ سب سے زیادہ خطرناک طاقت کو بھی قابو میں لا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سانپ کو پالتا ہے یا وہ سانپ کے زہر سے محفوظ ہے تو یہ بھی ایک روحانی پیغام ہے کہ وہ انسان بہت جلد ایسی رکاوٹوں پر قابو پا لے گا جو اس کے رزق کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں سانپ کا خواب اگر خوف کے بغیر ہو یا طبیعت کے ساتھ ہو تو یہ اس عمل کی علامت ہے کہ باطن کی صفائی ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا کو اس بندے کے قدموں میں ڈالنے والا ہے۔ صوفیہ کے مطابق سانپ کو قابو پانے کا خواب یہ اشارہ ہے کہ اب شیطانی وسوسے اور مالی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں اور روحانی اور مالی دولت دونوں قریب آ رہی ہے۔ اکثر ایسے خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو مسلسل ذکر، درود شریف یا دعا میں مشغول رہتے ہیں اور جن کے رزق میں رکاوٹیں ہوں۔ جیسے وہ قرب الہی کے قریب پہنچتے ہیں، خواب میں سانپ کو تابع پا کر اشارہ ملتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ دنیا ان کے قدموں میں بچھ جائے گی۔ نمبر 3، خواب میں سونا، چاندی یا خزانہ دیکھنا دولت کے قریب آنے کی واضح بشارت ہے۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں خود کو سونے کے ڈھیر، چمکتے ہوئے زیورات یا چاندی کی روشن چمک کے درمیان پایا؟ کبھی کسی ایسی جگہ دیکھا جہاں زمین کے نیچے خزانہ دفن ہو یا کسی باکس میں قیمتی چیز چھپی ہوئی ہو؟ اگر ہاں تو یہ معمولی خواب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اشارہ ہے کہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں خواب میں خزانہ یا سونا چاندی دیکھنا اگرچہ بیداری میں آزمائش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ سونا صاف ہو، کسی فتنہ یا لالچ کے بغیر ہو تو یہ دنیاوی مال و دولت اور خیر کے حصول کی علامت ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے خواب میں خزانہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ بندہ جلد ایسی دولت پائے گا جو اس کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگی اور وہ مال اس کے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں خزانے کا ذکر آتا ہے۔ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا۔ ان دونوں یتیم بچوں کے لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خزانہ صرف دنیاوی دولت ہی نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت میں رکھا ہوا رزق ہوتا ہے جو مخصوص وقت پر بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔
اللہ ताला उनके सब्र का इनाम दौलत की सूरत में देता है और ख्वाब उसका पेश खेमा होता है। एक रूहानी हिकायत मिलती है कि एक शख्स ने मुसलसल 40 दिन दुरूद शरीफ का विरुद्ध किया। 40वीं रात उसने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता उसे चांदी के बड़े संदूक की तरफ ले जा रहा है। वो जब संदूक खोलता तो उसमें चमकता हुआ सोना और चांदी थी। उस ख्वाब के चंद दिन बाद उसे एक ऐसा कारोबारी मौका मिला जिसने उसकी माली हालत बदल दी। वो खुद कहता है कि मेरी दौलत का दरवाज़ा दरूद शरीफ के वसीले से उस ख्वाब में खोला गया। साहबे इकराम में से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने देखा कि जब कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क और इताअत में खुद को फना कर देता था तो अल्लाह उसे ऐसी दौलत देता था कि वो खुद हैरान रह जाता। अगर कोई शख्स बार बार खजाना, सोना या चांदी को ख्वाब में देखे तो उसे चाहिए कि सुबह उठते ही सदका दे, इस्तग़फ़ार करे और दुरूद शरीफ की कसरत करे, क्योंकि अब उस पर अल्लाह की अताओं के दरवाजे खुलने का वक्त करीब आ चुका है। ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन असल राज उस ख्वाब के बाद के आमाल में छुपा होता है। जो बंदा शुक्र अदा करे, अपनी नियत को खालिस रखे और गुरूर से बचे, उसके लिए खजाना दुनिया ही नहीं बल्कि रूहानी खजाने भी बन जाते हैं। अब दौलत के करीब आने की तीसरी और आखिरी अलामत का दरवाज़ा भी खोलते हैं। वो अलामत जो ख्वाब में जाहिर हो तो समझ लीजिए कि आसमानी रिज़्क़, दुनियावी दौलत और रूहानी खुशियाँ आपकी तरफ बढ़ रही हैं। ख्वाब में खुद को बारिश में भीगता हुआ देखना रिज़्क़ के नसूल के सबसे रहमत भरी अलामत है। जब कोई बंदा ख्वाब में खुद को मूसलाधार बारिश में भीगता हुआ देखे या ठंडी खालिस बारिश के कतरों को अपने चेहरे और जिस्म पर महसूस करे तो ये कोई आम मंजर नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस बंदे को रहमत के ख़ास पैगाम का ज़हूर होता है, और ये पैगाम है रिज़्क़ तुम्हारे करीब आ चुका है। दोस्तों, ये 3 ख्वाब हैं जो दौलत करीब आने से पहले नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये ख्वाब नज़र आए तो समझ जाना कि आप कामयाब होने वाले हैं और दौलत आपके करीब आने वाली है। अल्लाह